پوری زندگی میں آپ کی صرف 2 نمازیں قضا ہوئی، آپ اپنے وقت پہ نہیں پڑھ سکے۔ ایک غزوہ خندق میں کہ مشرکین کی طرف سے تیر اندازی، خندق سے باہر حملہ آور ہونا، ان کا تیروں کی بارش کر دینا، تو آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، جس کا بڑا آپ کو دکھ محسوس ہوا اور آپ نے افسردگی کا اس پر اظہار بھی کی۔ دوسری نماز ہے لیلۃ التعریس، جب آپ ایک سفر سے واپس تشریف لا رہے ہیں، اس سفر میں آپ واپس تشریف لا رہے ہیں تو رات کے وقت ایک جگہ پہ آپ نے قیام فرمایا، ذہن میں آیا کہ تھکے ہوئے، نیند کا غلبہ ہے، رات کا اکثر حصہ بیت گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سوئے رہیں اور صبح کی نماز قضا ہو جائے، رہ جائے۔ تو آپ نے فرمایا کون ڈیوٹی دے گا، جاگے گا اور صبح ہمیں جگائے گا؟ حضرت بلال اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ بھی بڑی ہمتوں کا کام ہے، اسے کہتے ہیں ایثار، ترجیح۔ یہ لوگوں میں ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ تو کھلو، مجھے بڑی نیند آئی ہے، میں بھی تھکا ہوا ہوں۔ ایثار کرنا کہ چلو یہ سو جائیں، میری خیر ہے، میں جگاؤں گا، اذان بھی دوں گا، جگاؤں گا بھی صحیح۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ سارا لشکر سو گیا، میرے دل میں آیا کہ میں بیٹھا رہوں گا تو نیند مجھ پہ بھی غالب آ جائے گی، میں نے نفل پڑھنے شروع کر دی۔ جب صبح صادق ہونے لگی تو میں کجاوے کے ساتھ ٹیک لگا کے مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا کہ جو ہی صبح صادق پھوٹے گی تو میں اذان بھی دوں گا، انہیں بھی جگا دوں گا۔ تو حضرت بلال کہتے ہیں میں کجاوے کے ساتھ ٹیک لگا کے مشرق کی طرف منہ کر کے متوجہ ہو کے بیٹھ گیا کہ جو ہی صبح صادق پھوٹے گی میں اذان بھی دوں گا، انہیں جگا بھی دوں گا۔ اسی خیال میں بیٹھا تھا کہ مجھ پر بھی نیند کا غلبہ ہو گیا، میں بھی سو گیا۔ اب سارے سوئے ہوئے، کائنات کا آقا بھی سویا ہوئے اور وہ لوگ بھی سوئے ہوئے ہیں کہ چشم فلک نے ایسے لوگ نہ کبھی پہلے دیکھے تھے، نہ قیامت کی صبح تک دیکھ سکے۔ یہ ذہن میں رکھیے تھوڑا سا۔ انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ لوگ، چشم فلک نے ایسے لوگ کبھی نہیں دیکھے، وہ اس میدان میں سوئے ہوئے ہیں، خود کائنات کا تاجدار اس میدان میں سب سوئے ہوئے ہیں، سب سوئے ہوئے ہیں، سب سوئے ہوئے ہیں۔ حتی طلعت الشمس، کیا چڑھ گیا؟ زور سے بولو یار۔ حتی طلعت الشمس، بندیالوی قصہ بیان نہیں کر رہا ہے، حکایت نہیں ہے، حدیث سے پڑھ رہا ہوں، حدیث سے۔ سورج
طلوع ہو گیا، اس کی کرنیں، اس کی تپش ان پہ لگی، سب سے پہلے کائنات کے تاجدار کی آنکھ کھلی۔ سب سے پہلے آپ جاگے، دیکھا سورج چڑھا ہوا ہے، حالانکہ بلال تو کتھے رہ گیا، کہاں ہے بلال؟ بلال بھی آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ناراض نہ ہو، وہ جس رب نے آپ کو سلا دیا تھا اسی رب نے مجھے بھی سلا دیا۔ اور کوئی سمجھے بھی ہو کہ کوئی؟ الحمدللہ یہاں سارے جاگ رہے ہیں، ستر بھی جاگ رہے ہیں۔ یہاں لوگوں نے مسئلے پڑھائے ہیں لوگوں کو، قبر پہ جاؤ نا تو مردہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ پہچان رہا ہوتا ہے، وہ سلام سن رہا ہوتا ہے، وہ باہر سے آنے والوں کی باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ ہم یہاں سے نبی پاک کو پکارے نا تو نبی پاک ہماری گفتگو کو سنتے ہیں، حاضر ہیں، ناظر ہیں، دیکھتے ہیں۔ یہاں فوت نہیں ہوئے، صرف سوئے ہیں۔ سورج چڑھ گیا، میدان میں سوئے ہوئے کسی صحابی کو اور ان کے مرشد کو سورج کے چڑھنے کا پتہ نہ چلا۔ بندیالوی کہتا ہے اگر سوئے ہوئوں کو پتہ کوئی نہیں تے موئے ہوئوں بھی پتہ کوئی نہیں۔ یہ سب تم نے کھڑی ہیں باتیں، یہ سب تم نے کھڑی ہیں باتیں۔ ہم جاتے ہیں وہ کئی تو علماء اتنے ظریف الطبع ہیں، میں ظریف الطبع کا لفظ میں نے بول دیا ہے، جسے آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں مزاحیہ، اسے عربی میں کیا کہیں گے؟ ظریف الطبع۔ کئی علماء تو اتنے ظریف الطبع ہیں کہ وہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں قبرستان جایا کرو نا تو سر کی طرف سے نہ جایا کرو، پاؤں کی طرف سے آیا کرو، تم سر کی طرف سے جاؤ گے نا تو مردے کو دیکھنے میں تکلیف ہوگی۔ واہ کیا بات ہے تمہاری! تم نے یہ عقیدہ کھڑا کہ وہ ہمارے حالات کو جانتی ہیں، انہیں سب کچھ پتہ چلتا ہے۔ ہم قبر منور پہ جائیں پتہ چلتا ہے آپ کو کہ کون آیا ہے کون نہیں آیا، کس نے سلام پڑھا کس نے نہیں پڑھا۔ تم نے یہ باتیں گھڑی، اور یہاں زندگی کی بات ہے، صرف سوئیں اور نبی پاک کو باہر کے حالات کا پتہ کوئی نہیں۔ اگر پتہ ہوتا تو جان بوجھ کے نماز قضا کی تھی۔